پھر یہ احتساب کا نظام جو یک طرفہ نظام ملک کے اندر ہے یہ چل رہا ہے، لیکن جو ملک کے حقائق ہیں وہ بڑے تلخ ہیں، بہت انتشار ہے پورے ملک کے اندر اور ہر شخص پریشان ہے، لیکن جو حکومت کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے، کسی شخص کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا کی ہے، ملک کے حالات کہاں پر ہیں اور ملک کا وزیر اعظم بات کیا کر رہا ہے۔ بڑے عجیب سے معاملات ہمارے ملک اس وقت ہیں، ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ملک کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے رمضان شریف کے مہینے میں جو لاہور میں ہوا اس کے حقائق کیا ہیں یہ آج تک عوام کے سامنے نہیں آ سکے۔ احتجاج ناموس رسالت پر ہو رہا تھا، حکومت بات چیت کر رہی تھی، کیا وعدے ہوئے کیا دعوے ہوئے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ خبروں میں متضاد باتیں سنتے ہیں، وہ وزیروں اور بشیروں کا ٹولہ جو ہر قسم کی بات لے کر گروہ بنا کر پریس کانفرنس کیا کرتا تھا، آج غائب ہے۔ شہری شہید ہوئے، احتجاج کرنے والے شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، ملک کے وزیر اعظم نے کوئی بات اس بارے میں نہیں کی۔ جس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جمہوریت کے اس دور میں جماعتوں کو بین کیا جاتا ہے، کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو کالعدم کیوں قرار دیا؟ کس بات پر قرار دیا؟ جمہوریت کے اندر یہ عمل نہیں ہوتے۔ ملک کی پارلیمنٹ کل چل رہی تھی، ہمیشہ یہ وعدے کیے کہ جی پارلیمنٹ چلے گی، اس میں گفتگو ہوگی، ملک کے اندر معاملات پر بحث ہوگی۔ جگہ جگہ پارلیمنٹ کو بھی، قومی اسمبلی کو بھی ایڈجرن کر دیا گیا، 2 دن کی چھٹی کر دی گئی۔ اب خبر آئی ہے کہ پارلیمان کو پھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جہاں پر یہ پتہ نہ ہو کہ پارلیمان کا اجلاس کب ہوگا، اس میں کیا بات ہوگی، وزیر اعظم نے اگر تقریر کرنی تھی، اس کے اندر ہمت تھی تو پارلیمان میں آ کر تقریر کرتا۔ پارلیمان کا اجلاس بند کر کے وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم باتیں کیا کر رہا ہے، کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، حالات کیا ہیں اور اس کے بعد کا موضوع کیا ہے۔ یہ ملک کا دارالحکومت ہے، ہر سڑک پہ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، کس بات سے خوف زدہ ہیں آج حکمران؟ یہ جواب آج پورا ملک مانگ رہا ہے کہ وہ معاملات جن پر کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ناموس رسالت کے معاملے پر کوئی دو رائے پاکستان میں، اسلامی دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تو آج ہمارے ملک میں انتشار کیوں ہے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کر رہا ہے۔ جی کوئی سوال؟ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ کل وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا جو نقصان ہے پاکستان کو ہوگا، تو آپ اس بیان کو کس نظریے سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بیان قومی اسمبلی میں ہوتا نا کہ سفیر کو نکالنے کا وعدہ کس نے کیا تھا، کیونکہ جو مظاہرین ہیں وہ آج سے نہیں بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ جب حکومت وعدے کرتی ہے
وہ پارلیمان کے سامنے لانے چاہیے. آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا. یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ پارلیمان میں ان پر بات کی جاتی ہے، لیکن جہاں پارلیمان مفلوج ہو، جہاں ملک کا وزیر اعظم وہاں پر آنے میں قاصر ہو، جس ملک کے وزیر قومی اسمبلی میں سینٹ میں جھوٹ بولتے ہوں، جس کا وزیر اعظم تقریر کر کے جھوٹ بولے، وہاں پر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں جب پی ایل پی نے دھرنا دیا تھا تو آپ نے ان کو جتھے سے تشبیہ دی تھی، امن میں خلل ڈالنے والا کہا تھا. آپ آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کچھ کہا تھا، جو کچھ زمانے میں ہوا تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ذرا ان اوراق کو دیکھ لیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں پہ حقائق اس ملک کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. بھائی صاحب، اس سے پہلے جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی جانب سے خلائی مخلوق کا ایک ذکر کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں حکومت کا کردار نہیں ہے بلکہ خلائی مخلوق کا کردار ہے. اب آپ وزیر اعظم صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہیں اور وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، تو وہ تضاد نہیں آ گیا؟ خلائی مخلوق اب زمینی مخلوق بن چکی ہے. وہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میری حکومت ذمہ دار ہے، ہم کام کر رہے ہیں، ہائبرڈ نظام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو کچھ فیض آباد میں ہوا، آج بھی کہتا ہوں، اس کے حقائق بڑے تلخ ہیں. اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے، ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھیں، اور اس کا واحد طریقہ ٹروتھ کمیشن ہے، تاکہ کسی کی حد تک نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور حقیقت جو ہے اس ملک کی وہ عوام کے سامنے آئے. سر کہتے ہیں کہ نیا وزیر خزانہ اس حکومت نے 3 سال میں 30 وزیر خزانہ آیا ہے، مہنگائی حکومت کنٹرول نہیں کر پائی. کیا کہیں گے کہ جو نئے وزیر خزانہ ہے اس سے امید رکھیں یا پھر مہنگائی بڑھے گی؟ دیکھیں، یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جو وزیر ایک عہدے پر نالائق ہوتا ہے وہ دوسرے عہدے پر بھی نالائق ہی ثابت ہوگا. تو یہ وزیروں کو آگے پیچھے کرنے سے ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہ تیسرا نہیں ہے، میرا خیال ہے 5واں وزیر خزانہ جو ہے، اور آج ہر شخص وزیر خزانہ بنا ہوا ہے. ریونیو کو اور دیکھ رہا ہے، مشیر کوئی اور ہے، وزیر کسی اور کو بنا دیا گیا ہے. جو پہلے اکنامک افیئرز کا منسٹر تھا وہ وزیر خزانہ بن گیا، وہاں سے انرجی میں چلا گیا. انرجی والا جو ہے وہ وہاں اعلیٰ کامیابی حاصل کر کے اکنامک افیئر میں بن گیا. تو یہ میں نے پہلے کہا تھا، یہ ملک میں حکومت نہیں ہے، سرکس ہے. یہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی.